الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام محفل ولایت کے ساتھ ہیوسٹن ٹیکساس سے آپ کی خدمت میں الحمدللہ پروردگار عالم کے کرم سے حاضر ہیں۔ حمد و ثنا پروردگار عالم سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام حمد و ثنا رب العالمین کے لیے مخصوص ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز انشاءاللہ میں ماہ مبارک رمضان کی جو چوتھے دن کی دعا ہے اس سے ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اور آج میرا جو ارادہ ہے، آج ہمارے ساتھ کوئی گیسٹ نہیں ہے شامل پروگرام کے اندر۔ یوزولی ایوری ڈے وی ہیو somebody جن سے ہماری گفتگو ہوتی ہے، تو میں نے سوچا سورہ عنکبوت جو کہ ماہ مبارک رمضان سے مخصوص ہے اور شب قدر سے مخصوص ہے، تو سورہ عنکبوت کا ایک سمجھ لیجئے کہ ایک سمری یا ایک آج کے پروگرام میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ پوری سورہ کا ایک نچوڑ جو ہے وہ آپ کے سامنے پوائنٹس کی صورت میں انشاءاللہ پیش کروں۔ آئی ہوپ انشاءاللہ اٹ ول بی ویری ہیلپ فل ان دا سینس کہ ہم جب بھی کوئی قرآن کی سورہ پڑھیں، اور انشاءاللہ کیونکہ یہ خاص صورتیں مثلا سورہ عنکبوت، سورہ روم اور سورہ دخان اور ظاہر سورہ قدر، ان کی بہت زیادہ تاکید ہے بالخصوص شب قدر میں پڑھنے کی، لہٰذا اور اس کو مطالب کے ساتھ پڑھا جائے تو زیادہ یہ سود مند ہے، زیادہ اس کا جو بھی اس کے ثواب ہمیں بتایا گیا ہے وہ اس وقت زیادہ میکسیمم ہمیں حاصل ہوگا جب ہم اسے مطالب کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو میں تھوڑا سا آج کا پروگرام ہمارا فاسٹ پیس ہوگا، میں کوشش کروں گی کیونکہ ظاہر پوری سورہ کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلے کوئکلی چوتھے دن کی دعا۔ اللہم بسم اللہ الرحمن اللہم قولی فیہ علی اقامت امرکا واذقنی فیہ حلاوت ذکرکا واوزعنی فیہ لاداء شکرکا بکرمکا واحفظنی بحفظکا وسترکا یا ابصر الناظرین۔ اے اللہ مجھے اس ماہ میں، اللہم قولی فیہ، اے اللہ مجھے اس ماہ میں اپنے احکام کے قائم کرنے کی قوت عطا فرما، اور مجھے چکھا دے اس ماہ میں اپنے ذکر کی شیرینی، وَأَذِقْنِي فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرَكَ وَأَوْزِعْنِي فِيهِ لِأَدَاءِ شُكْرَكَ، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری شکر گزار بن سکوں، بِكَرَمِكَ، تجھے اپنے کرم کا، تجھے تیرے کرم کا واسطہ، وَاحْفِظْنِي بِحِفْظِكَ، اور حفاظت فرما میری، تجھے تیری صاحب حفاظت ہونے کا واسطہ، وَسِتْرِكَ، اور اپنی پردہ پوشی کے ذریعے سے، اے سب سے زیادہ دیکھ بھال کرنے والے، یا ابصر الناظرین۔ یہ بہت خوبصورت دعا ناظرین ماہ مبارک رمضان کے چوتھے دن کی خاص یہ دعا ہے۔ پروردگار عالم انشاءاللہ ہماری ہر روز کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو بھی ہمارے اعمال صالح انشاءاللہ اس ماہ مبارک کے وسیلے سے ہمیں توفیق حاصل ہوتی ہے، پروردگار عالم ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور انشاءاللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق خیر عطا ہو، ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اور پروردگار عالم ہمارے پچھلے تمام گناہوں کی انشاءاللہ مغفرت فرمائے۔ ناظرین، سورہ مبارکۃ العنکبوت کی طرف جو آج ہمارا موضوع ہے اس کی طرف آتے ہیں، اور سورہ مبارکۃ العنکبوت جو ہے قرآن کریم کی 29ویں سورہ ہے۔ تھوڑا سا انٹروڈکشن، 29ویں سورہ ہے، اس کے اندر 69 ورسز ہیں، یعنی 69 اس کے اندر آیتیں ہیں، اور اس میں جو ہے اس کے بارے میں ہے کہ یہ بہت سارے مفسرین کا یہ خیال ہے کہ پوری کی پوری سورہ جو ہے مکے میں نازل ہوئی۔ البتہ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ شروع کی 11 آیتوں کے لب و لہجے کے سے یہ لگتا ہے کہ یہ پہلی 11 آیتیں ہیں جو ہیں وہ مدینے میں نازل ہوئیں۔ تو بہرطور سورہ مبارکۃ العنکبوت، اس کے پڑھنے کی، اس کی تلاوت کی فضیلت آپ کے سامنے ایک حدیث میں بس بیان کرنا چاہوں گی جو ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو آدمی ماہ رمضان کی 23
تاریخ کی شب میں سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرے، یعنی ان دونوں صورتوں کی تلاوت جو آدمی کرے، قسم بخدا، یہ امام قسم کھا رہے ہیں، قسم بخدا وہ اہل بہشت میں سے ہے۔ میں اس معاملے میں کسی کو مستثنا نہیں کرتا، یعنی دیر از نو ایکسیپشن ٹو دس، جو کوئی بھی پڑھے گا وہ یہ مقام حاصل کرے گا کہ وہ اہل بہشت میں سے ہے، اور اس بات سے بھی نہیں ڈرتا کہ اس قضیے میرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ لکھ دیا جائے۔ یعنی بار بار امام تاکید کر رہے ہیں کہ نمبر 1 قسم کھائی، پھر کہا کہ اس میں قسم کھانے کے بعد کہا کہ اس میں کوئی ایکسیپشنز نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں ہے اس میں، اور پھر اس کے بعد امام ایک اور جملے میں تاکیدی کہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا، حالانکہ وقت کے امام ہے، ظاہر ہے کس بات کا خوف، لیکن ایک تاکیدی یعنی مطلب کو واضح کرنے کے لیے امام یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس بات سے بھی نہیں ڈرتا کہ اس قسم کے لیے میرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ لکھ دے۔ بطور مسلم ان دونوں صورتوں کا خدا کے حضور میں بڑا مرتبہ ہے۔ اور پھر یہ میں نے آپ کے سامنے جو یہ حدیث بیان کی، یہ تفسیر نمونہ سے، اور جو بھی آج آپ کے سامنے تفسیر کے حوالے سے پوائنٹس جو پیش کروں گی وہ بھی تفسیر نمونہ سے ہی پیش کروں گی، اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ تفسیر نمونہ میں جہاں جہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ صورتوں کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، ساتھ ہی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کی جو میکسیمم بینیفٹس ہیں وہ اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب انسان ان صورتوں کو مطالب کے ساتھ جو ہے وہ پڑھے اور مطالب کی معرفت حاصل کرے۔ اور ہمارا جو آج کے پروگرام کا پروردگار عالم اس مقصد میں ہمیں انشاءاللہ کامیاب کرے کہ ہم ایٹ لیسٹ ایک اوور ویو کرنا چاہ رہے ہیں سورہ مبارکۃ العنکبوت کا۔ ایک ظاہر ہے کہ آپ کو خود ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے جیسے میں آپ کے سامنے پوائنٹس بتاؤں گی کہ اس میں آپ کے ذہن میں سوال آئیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ کیونکہ تفسیر میں تو آپ یعنی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، اور ڈیٹیلز میں فی الحال ہم نہیں جا رہے، بلکہ ہم صرف یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں اس کا کنٹینٹ کیا ہے، یعنی تھوڑے سے اس کو سمرائز اگر کیا جائے تو کیا ہماری ذہن میں آتا ہے، یہ سورہ عنکبوت ہم پڑھیں تو کیا کیا چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ یہ 7 رکوع ہیں سورہ میں، اگر آپ دیکھیں گے تو یہ 20ویں اور 21ویں پارے کے اندر سچویٹڈ ہے، جیسے میں نے کہا 29ویں سورہ ہے، اس کے اندر 7 رکوع ہیں، تو میں ایک ایک رکوع کر کے پوائنٹس آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گی۔ اور یہ سورہ بھی جو ہے الف لام میم یعنی حروف مقطعات، سورہ بقرہ جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے سٹارٹ ہوتی ہے، اس طریقے سے یہ سورہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ پہلا رکوع 13 آیات پہ مشتمل ہے، رکوع نمبر 1۔ اس میں کتنے رکوع ہیں دیکھیے، اگر اس کے ہم جنرل 69 آیتیں، سورہ نمبر 29 اس کے اندر 7 رکوع ہیں، اور پہلا رکوع جس میں 13 آیتیں ہیں۔ پہلے رکوع میں پروردگار عالم جو بالکل سٹارٹنگ میں بیان کر رہا ہے کہ انسان کی زندگی میں امتحان کی اہمیت، کہ جب پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یعنی کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، یہ سوچ لیا ہے کہ انہیں جب ایمان لے آئے یہ کہہ کر انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، ان کا امتحان لیا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو گویا اس بہت امپورٹنٹ ناظرین ابھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے یہ اس آیت کو، اور یہ بارہا ہم مجالس میں اس آیت کی تکرار سنتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے پروردگار عالم نے آزمائش کو لازمی، یعنی صاحبان ایمان جب کوئی ایمان لائے گا، جب کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہوگا تو پھر اس کو ایسے ہی نہیں، اسلام کے ساتھ یا دعوی ایمان کے ساتھ اس کی آزمائش یقینی ہے۔ آزمائش پر ہم پوری ایک گفتگو پچھلے پروگرامز میں کر چکے ہیں، فلسفہ آزمائش کا ایک تھوڑا سا برڈز آئی ویو جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث سے ہم نے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کی۔ تو گویا آزمائش آنی ضروری ہے، اور اس آزمائش کے ساتھ ہمیں کس طریقے سے اس کو، اچھا یہاں پہ خوبصورت لفظ جو لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے، اچھا فتنہ کے عربی زبان میں کئی معنی ہیں، ایک تو وہی فساد، فتنہ، شر، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کا جو بہت خوبصورت معنی ہے وہ جو ایک سونار جو ہوتا ہے جب سونے کو وہ بھٹی کے اندر ڈالتا ہے
تاکہ جیسے کہتے ہیں سونا کندن بن جائے، یا سونے کی امپیورٹیز الگ ہو جائے، اس میں خالص سونا الگ ہو جائے، اور جو اس کے اندر سونے کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ الگ ہو جائے. یہ جو پروسیس ہوتا ہے کہ ایک گرمی سے، ایک سختی سے وہ سونا جو ہے جو امپیورٹیز کے ساتھ ہے وہ گزرے گا، اور پھر جب وہ سختی سے گزر جائے گا تو وہ کندن بن جائے گا، اور اس میں سے جو خالص سونا ہے وہ الگ ہو جائے گا، اور اس کی امپیورٹیز جو ہیں وہ الگ ہو جائیں گی. یہ پروسیس بھی فتنہ کہلاتا ہے. تو اس میں جو یہاں پہ خوبصورت کہ صاحبان ایمان کو آزمائش سے گزرنے کا مطلب اور مقصد کیا ہے، تاکہ پروردگار عالم کو اسی ایک آیت میں اسی رکوع میں آیتوں میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، کہ پتہ چل جائے کہ کون اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کون جو ہے فقط اس کا دعویٰ زبان تک محدود ہے اور واقعی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ انسان کی تکامل کا، جیسے میں نے کہا نا، سونا جب بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو کندن بن جاتا ہے، خالص ہو جاتا ہے. تو انسان کے کمال کا، جب انسان صاحب ایمان کوئی آزمائشوں سے گزرتا ہے تو وہ کمال تک پہنچتا ہے. اس کے اندر ایک نئی صلاحیتیں جو اس کے اندر آلریڈی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کی ہیں، لیکن وہ اپنی ان صلاحیتوں سے بے خبر ہوتا ہے. لیکن ان صلاحیتوں کو بروئے کار اس وقت لاتا ہے جب وہ کسی امتحان کی آزمائش سے مرحلے سے گزرتا ہے. تو لہٰذا بہت سارے پرسپیکٹیوز ہیں اور اس پر پوری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ایک جملہ جو ہمارے ذہن میں رہے کہ جب ایمان لائے ہیں تو آزمائش ہوگی. اب آزمائش میں ہمیں کیسا آزمائش سے نکلنا ہے، اور دن میں چھوٹی چھوٹی آزمائشیں، کبھی زندگی میں بڑی آزمائشوں سے ہمیں گزرنا ہے، یقینی ہے، اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں ایک خیر کثیر تک پہنچائے انشاءاللہ. پھر اس میں جو ہے وہ روز جزا اور لقاء الہی کا، یعنی آخرت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. پھر انسان میں اس میں بتایا گیا کہ انسان جو بھی کوشش کرتا ہے وہ صرف اپنی ذات کے لیے ہی کوشش کرتا ہے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، کہ انسان جو بھی کوشش کرتا ہے وہ فقط اپنی ذات کے لیے. میں نے جو کچھ بھی کیا، اگر نیک کام کیے، میں نے کسی کے ساتھ نیکی کی، میں تو یہ سمجھ رہی ہوں کہ میں نے فلانے انسان کے ساتھ نیکی کی، لیکن اصل میں وہ نیکی میں نے اپنے ساتھ کی. اور اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ کرتا ہے تو خود انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. پھر ایک اور بات اس پہلے رکوع کے اندر، جو پہلی 13 آیتوں کے اندر ایک اہم بات ہے، ایک اہم پوائنٹ ہے کہ انسان جو یہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گارنٹی لی کہ جو انسان عمل صالح بجا لائے گا ایمان کے ساتھ، اس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہ بھی بخش دے گا. اس میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو ایمان لایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کا کیا ہوگا کہ اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، اور اس کی جو نیک اعمال ہیں اس کی اسے بہترین جزا دی جائے گی. پھر اس کے بعد اس پہلے رکوع میں ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ بے شک ہم نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے بے شک انسان کو یہ ایک تنبیہ کی کہ وہ اپنے والدین پر احسان کرے یا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور قرآن کریم میں بیشتر جگہوں پہ یہ ہمیں حکم نظر آتا ہے. لیکن یہاں پہ خصوصیت کے ساتھ جو حکم ہے اس کے ساتھ ایک ایکسیپشن موجود ہے. ایکسیپشن کیا موجود ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، لیکن اگر والدین کسی انسان کو شرک پر آمادہ کریں، مقصد کیا، مطلب کیا کہ اگر والدین خدا نخواستہ کسی ایسے کام کرنے کو کہیں کہ جو انسان جو ہے وہ اللہ کی معصیت میں مبتلا ہو جائے، تو پھر ایسے حالات میں دیٹ از این ایکسیپشن، ایسے حالات میں، ایسی سچویشنز میں والدین کا حکم ماننا ضروری نہیں ہے. تو لہٰذا والدین کا ہر حال میں ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے. لیکن اطاعت اگر کانٹراڈکٹ کرے اطاعت الہی سے تو پھر یہ حکم جو ہے یہ نل ہو جاتا ہے، اور پھر ہر وہ حکم، کسی کا بھی حکم ہے جو کہ خلاف اطاعت الہی ہو، وہ ہمارے لیے قبول کرنا بالکل بھی ضروری تو کیا، وہ قبول کرنا ہی نہیں ہے، وہ چیز ہمیں قبول نہیں کرنی، جو کہ البتہ والدین کی جو کے ساتھ احسان کرنا، والدین کی اطاعت کرنا، والدین کی فرمانبرداری، ان کا رسپیکٹ، وہ سارے احکام اپنی جگہ ہیں. پھر اس کے بعد انسان کچھ ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جن کے اوپر جب برائی آتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیں کتنا ہم کنیکٹ، آج کل کی سچویشنز کو بھی آپ ذہن میں رکھیں تو یہ آپ بہت کنیکٹ کریں گے. میں کوئکلی چل رہی ہوں اینڈ آئی ایم سوری فار دیٹ، لیکن میرا انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ پوری سورہ کو انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم اس کو کور کریں.
تو انسان کے اوپر جب برائی آتی ہے تو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ کا اس کے اوپر عذاب آیا ہے، اور جب کوئی اس کے اوپر اور یعنی وہ اللہ سے شکایت کرنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ میرے ساتھ کوئی برائی کی یا برا کیا یا ظلم کیا۔ البتہ جب اس کے ساتھ کوئی اچھا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ کے ساتھ ہوں، میں تو اللہ والا، یعنی انسان کے ساتھ جب تک اچھا رہتا ہے تو وہ یہ کہتا رہتا ہے ہاں میں بہت اللہ یعنی اپنے آپ کو ایسوشیٹ کرتا رہتا ہے صاحبان ایمان کے ساتھ اور دین خدا کے ساتھ، لیکن جب خدا نخواستہ کوئی برائی آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کو عذاب الہی قرار دے کے شکایت کرنے لگتا ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات، دو اہم اس کے دیکھیے پہلی 13 آیتوں کے اندر کتنے سارے ہمارے پاس پیغامات ہیں۔ دو اہم باتیں جو میں کوئکلی بتاؤں گی، ایک تو یہ کہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی کہے کہ چلو فلانی کوئی میوزک کی فار ایگزامپل کوئی محفل ہو رہی ہے میرے ساتھ چلو، ہم کوئی انسان کا دوسرا انسان تردد کرے کہ نہیں یہ گناہ کی محفل ہے میں اس میں شامل نہیں ہونا چاہتا یا چاہتی، تو آگے سے دوسرا انسان کہے کہ نہیں جو لے جانے والا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں میں لے کے جا رہی ہوں نا، تو جو بھی گناہ ہے وہ مجھے ملے گا، جو بھی پریشانی ہے مجھے اٹھانی پڑے گی، تم تو میری بات مان کے یہ کام کر رہے ہو۔ یہاں پہ قرآن اس بات کو کی تردید کر رہا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں، گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ایوری بڈی از ریسپانسبل۔ اگر ہم نے کسی کی بات مان کے خدا نہ خواستہ کسی گناہ کا ارتکاب کیا تو اس گناہ کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اچھا، تو جو گناہ کی طرف لے جانے والا ہے اس کو بھی گناہ ملے گا، لیکن جو گناہ کرنے والا ہے اس گناہ کرنے والے کے عذاب میں یا سزا میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لہٰذا کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ، ہم کبھی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تمہیں برائی پر اکسا رہے ہیں اور ہم تمہارے گناہ کا بوجھ ہم لے لیں گے۔ نو بڈی کین ایور ٹیک دا برڈن آف اینی ون ایلسز سنس۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہمیں کلیئرلی بتا رہی ہے۔ اور اس سے ایسوسیٹڈ ایک اور بات ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جو انسان بری رسمیں شروع کرتا ہے تو جو کوئی بھی اس بری رسم کو فالو کرے گا تو وہ ہر بری رسم کو فالو کرنے والا ہر فالوور تو گناہگار ہے ہی ہے، لیکن جس نے بری رسم کی ابتدا کی ہے، جس کسی بری بات کی ابتدا کی ہے، تو جتنی بار وہ اس بری رسم کو بری بات کو دہرایا جائے گا، وہ انیشیٹر جو جس نے ابتدا کی ہے اس کو بھی گناہ اس چیز کا ملتا رہے گا فار ایور، جب تک وہ بری رسم جاری رہے گی، جب تک کوئی وہ برا کام اس کے پیچھے اس کی لیڈرشپ میں اس کو فالو کرتے ہوئے کرتا رہے گا، جب تک وہ برا کام جو اس نے شروع کیا جاری رہے گا، اس کو اس برے کام کا عذاب ملے گا۔ البتہ جو کام کرنے والے ہیں، جو فالوورز ہیں، ان کی سزا اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اسی طریقے سے بالکل اچھے کام کا ہے کہ جو اچھا کام شروع کرے گا، جب تک کوئی جسے کہتے ہیں نا صدقہ جاریہ، جب تک کوئی یا اولاد کو کہتے ہیں کہ نیک اولاد جو صدقہ جاریہ ہے، کہ جب تک اولاد جو نیکیاں کرتی رہے گی والدین کو، کیونکہ والدین نے اگر نیک اولاد تربیت کی، نیک اولاد اٹھائی، تو جب تک اولاد نیکیاں کرتی رہے گی والدین کو اس کا ثواب جو ہے وہ پہنچتا رہے گا۔ تو لہٰذا نیک کام کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ جو نیکیاں فالو کر کے جو نیکیاں کرے گا تو ان فالوورز کا ثواب بھی نیکیوں کے انیشیٹر کو ملتا رہے گا، اور جو گناہوں میں برائیوں میں جو فالوور گناہ کرتا رہے گا انیشیٹر کو بھی اس ہر فالوور کا گناہ اس کو بھی ملے گا۔ تو دونوں باتیں، ایک تو یہ کہ کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نمبر 2 بری رسم یا اچھی رسم کے ابتدا کرنے والے کو ہمیشہ اس کا گناہ یا ثواب ملتا رہے گا جب تک کہ کوئی بھی ان کو فالو کر رہا ہے۔ یہاں پر آ کر ہمارا پہلا رکوع جو ہے وہ اختتام پر پہنچا۔ رکوع نمبر 2 کی طرف آتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 14 سے لے کے آیت نمبر 22 تک دوسرا رکوع جو ہے وہ کنٹینیو ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرے رکوع کے اندر جو ہے اس سورہ کے اندر انبیاء کا تذکرہ ہے اور انبیاء کی اقوام پر جو عذاب آئے ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ دوسرے رکوع کے اندر اگر ہم غور جب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک تو جناب نوح علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام نبی خدا، آپ کا تذکرہ ہے اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے کہ آپ 950 سال، اور قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا کہ 50 کم 1000 سال یعنی 950 سال حضرت نوح۔ اچھا، اس میں وہ ملتا ہے کہ 950 سال جو ہے یہ آپ کی تبلیغ کا زمانہ تھا، اور طوفان نوح تک کا یہ زمانہ 950 سال تک کا تھا، اور اس کے بعد بھی ظاہر ہے کہ طوفان نوح میں جب کشتی نوح کے ساحل پر لگی تو ظاہر ہے اس کے بعد بھی ملتا ہے تاریخ میں کہ 300 سال حضرت نوح اس کے بعد بھی زندہ رہے، حیات رہے، لیکن یہاں پہ ہمیں قرآن کریم میں 950 سال کا ہنسا جو ہے وہ ملتا ہے۔ یہ آیت نمبر 14 ہے سورہ عنکبوت کی۔ پھر اس میں یہ ہے کہ ہم نے نوح کی قوم پر جو ہے وہ طوفان بھیجا،
لقد ارسلنا نوحا الی قومی فلبث فیہم الف، یہ پورا آ گیا کہ 950 سال. پھر ان کو جو ہے ان کو فاخذہم الطوفان، اور ان کو طوفان نے آ لیا، اس قوم کو جو کہ حضرت نوح کی جو ہے وہ جو جھٹلانے والی قوم تھی، حضرت نوح کو اذیت دینے والی جو قوم تھی، ان کو طوفان نے آ لیا. مگر کیا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، مگر نجات دی کس کو؟ اصحاب السفینہ، جو کشتی نوح میں سوار. اور ہمارے یہاں اہل بیت علیہم السلام کی مثال موجود ہے کہ جو اہل بیت کی مثال ہے وہ مثال سفینہ نوح کی ہے، جو ان کے سفینے میں سوار ہو گیا، جو اہل بیت اطہار کو جس نے اپنی زندگیوں میں اپنا لیا، جنہوں نے ان کو اپنا امام مان لیا، اپنا پیشوا مان لیا، تو اس گویا وہ ایسا ہی ہے جیسے سفینہ نوح میں سوار ہوا، اور اس کے لیے پھر نجات ہے. تو یہاں پر پورا یہ تذکرہ ہے ان 2-3 آیتوں میں کہ حضرت نوح جو ہے وہ 950 سال رہے، طوفان نوح جو ہے اس نے قوم نوح کو تباہ کیا، اور وہ لوگ جو کہ اصحاب السفینہ تھے، جو کہ سفینہ نوح میں سوار تھے، ان کو پروردگار عالم نے نجات دی، اور وَجَعَلْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ان کو عالمین کے لیے ایک نشانی، ایک آیت قرار دیا. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کا، حضرت نوح کا یہ تذکرہ، اس کے بعد حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنی قوم کو جو ہے وہ توحید کی طرف دعوت دی، کس طریقے سے ان کو بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم کیا یہ بتوں کی پوجا کرتے ہو، جبکہ یہ بے جان اور بے روح جو ہیں بت ہیں، یہ ایسی چیزیں جو تم نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہے، جبکہ کائنات کا خلق کرنے والا پروردگار عالم ہے، جو کہ واحد ہے، جو ایک ہے، ایک خدا ہے جس کی پرستش کرنی چاہیے. اور ان بتوں کی تم جو پرستش کرو، گویا تم نے اللہ پر ایک تہمت باندھی ہے، گویا تم نے ایک جھوٹ اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے. اور پھر کہ حضرت ابراہیم نے ان کو سمجھایا کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے، اور سارے ہمیں یہ مکالمات ملتے ہیں کہ یہ بت جو ہیں یہ تمہیں جو اپنی جگہ سے ہلنے پر قدرت نہیں رکھتے، وہ تمہیں رزق کیسے دے سکتے ہیں، تمہیں رزق دینے والی ذات کون ہے. اور پھر تو گویا اس طریقے سے حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو یہ دلائل پیش کیے. پھر ایک اور جو اس میں آیت نمبر 14 سے 22 جو دوسرا رکوع ہے، اس کے اندر ایک اور آیت جو اہم ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم کا ہی مکالمہ چل رہا ہے کہ جس میں یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ زمین کی سیر کرو، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، زمین کی سیر کرو اور دیکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جب حضرت ابراہیم انہیں سمجھانے کی کوشش کرے کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیزوں کو کیسے از سر نو پیدا کیا، اور جو ایک بغیر جب کچھ نہ تھا تو وہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ دوبارہ سے جو ہے انسانوں کو زندہ کرے جب روز قیامت ہوگا، یعنی میعاد کی طرف اشارہ ہے. پھر اس میں ایک اور جو پوائنٹ ہے جس کو تھوڑا سا ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت طویل اس پہ ایک ڈسکشن ہے، لیکن تھوڑا سا میں سمجھانے کی کوشش کروں گی، کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یہ جو آیت ہے یہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے یعذب من یشاء و یرحم من یشاء، کہ جس پر اللہ چاہتا ہے عذاب کرتا ہے اور جس پر اللہ چاہتا ہے وہ رحم فرماتا ہے. اچھا یہاں پر دیکھیے، اسی لیے ہمیں تفسیر کی ضرورت ہے، اور میں اتنے سے ٹائم میں آپ کو یہ چیز ایکسپلین نہیں کر سکتی، کنوے نہیں کر سکتی، لیکن ایک نیگیٹو ڈائریکشن میں جو ہمارا خیال یہاں سے جاتا ہے، یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی جبر ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو من یشاء، جس کو چاہے گا وہ عذاب دے گا، جس کو چاہے گا اس پر رحم کرے گا. گویا اللہ تعالیٰ کی اٹس آن اللہ تعالیٰ، آف کورس ایوری تھنگ از آن اللہ تعالیٰ ڈسکریشن، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. مگر یہ کیا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کے برخلاف کوئی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس جس کو مرضی چاہے جو ہے وہ عذاب دے، نعوذ باللہ، بغیر حکمت کے، بغیر مصلحت کے، اور جس پر چاہے رحم کرے بغیر مصلحت اور بغیر حکمت کے؟ نہیں، یہاں پر جو بات ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے، اور اس کی پوری گہرائی، اس طرح کی ہمیں بہت ساری آیتیں ناظرین قرآن کریم میں ملیں گی، اور اگر ہم یہ تھوڑا سا کانسیپٹ اس کو ہم انڈرسٹینڈ کر لیں، جو انشاءاللہ پھر کبھی میں پروگرام میں جب ڈیٹیل اس حوالے سے بات ہوگی تو آپ کے سامنے پیش کروں گی. لیکن یہ کہ ہمیں جو ہے
بالکل بھی اس کو، بلکہ یہ ایکچولی اٹ از اے فوڈ فار تھاٹ کہ آپ لوگ اس حوالے سے جستجو کیجئے، معلوم کیجئے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ارشاد فرما رہا ہے جس پر چاہتا ہے عذاب کرتا ہے، جس پر چاہتا ہے، اس میں تو ایک طریقے سے جبر نظر آ رہا ہے، اور بس اس کی مرضی، چاہے وہ جو بھی کرے، اس میں حکمت اور مصلحت خدا کہاں نظر آ رہی ہے؟ بٹ دیر از حکمت، دیر از مصلحت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکیم بھی ہے اور اس کا کوئی بھی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. لہٰذا جب ہمیں قرآن کریم میں یہ آیتیں ملتی ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی، تو وہاں پر کوئی جبر نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اب وہ تو بیچارے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں، اب تو there's nothing they can do about it، اور یہ تو اللہ کی طرف سے ایک گویا جبر ہے. لیکن پھر عقل یہی کہے گی نا کہ اگر اللہ نے خود ہی مہر لگا دی، اگر اللہ کی مرضی ہے عذاب کرنا، اللہ کی مرضی ہے رحم کرنا، پھر آزمائش کہاں چلی گئی؟ پھر اللہ کا عدل کہاں چلا گیا؟ پھر تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدالت بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو ہٹا دی، حکمت بھی ہٹا دی، مصلحت بھی ہٹا دی. اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے، پورا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو کہ اسٹیپ وائز انشاءاللہ سمجھنا ہوگا، جو کبھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ضرور پیش کریں گے. لیکن بہرطور یہاں پر یہ آیت ہمیں ملتی ہے. تو گویا حضرت نوح کا قصہ، حضرت ابراہیم کا قصہ، پھر یہ کہ زمین پر گھومنے پھرنے کی دعوت، کہ آپ زمین پر، اور پھر انسان جب وہ زمین پر سیر کے لیے نکلے یا ٹورزم کے لیے نکلے، تو پھر انسان اگر واقعی اللہ کی نشانیوں پر غور کرے تو یہی ٹورزم، یہی سیر اس کے لیے عبادت بن جائے گی. آپ گھومنے پھرنے کے لیے ویکیشنز پہ کہیں گئے، بٹ ڈیورنگ دیٹ ویکیشن یو آر ڈوئنگ تفکر اینڈ تذکر، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت یہ سب کریٹ کیا ہے، تو دین دیٹ ویکیشن، that trip becomes عبادت for you. اس چیز کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دعوت دے رہا ہے کہ آپ اس پر تدبر کریں، غور کریں. پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے تم کسی کو اپنا دوست جو جھٹلانے والے ہیں وہ روز قیامت نہ اپنا کسی کو دوست پائیں گے، نہ اپنا کسی کو ولی بھی آیا لفظ، اور نصیر بھی. نصیر کا وہ مطلب ہوتا ہے کہ پکارا جائے کسی کو مدد کے لیے اور کوئی مدد کے لیے آئے. تو گویا لوگ مدد کے لیے پکاریں گے بھی، لیکن ایسے لوگ جنہوں نے خدا کو جھٹلایا، خدا کی آیتوں کو جھٹلایا، وہ مدد کے لیے پکاریں گے، لیکن نہ وہ کوئی اپنا دوست پائیں گے اور نہ اپنا کوئی مددگار. اور پھر اس میں بتایا گیا کہ صرف کافر ہی ہیں جو اللہ کی رحمت سے جو ہیں وہ مایوس ہوتے ہیں. یہ آیت نمبر، یہ بھی بہت خوبصورت آیت ہے کہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے یہ ساری ہماری ایک طریقے سے سائیکولوجیکل، ہماری ایک طریقے سے تھراپی بھی ہو رہی ہے. ہمیں واقعتاً اگر قرآن کریم سمجھ میں آ جائے کہ انسان جو ہے کبھی بھی وہ مایوس نہیں ہوگا جو کہ صاحب ایمان ہے، جو اللہ کے سے ہمیشہ، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہمیں معلوم ہے کہ امید جو ہے اس کو چھوڑ دینا وہ گناہ کبیرہ ہے. اور یہاں اس آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ صرف کافر ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، جو لوگ کافر ہیں، انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیتوں کا اور اللہ سے ملاقات کا، روز قیامت کا، روز جزا کا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کی رحمت سے مایوس، جو ہماری رحمت سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے جو رحمت سے اللہ کی مایوس ہو گئے. وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب علیم، یعنی دردناک عذاب ہے. یہاں پر آ کے رکوع نمبر 2 جو ہے وہ اختتام پر پہنچا. رکوع نمبر 3 پہ آگے بڑھتے ہیں. اچھا، رکوع نمبر 3 کے اندر اگین حضرت ابراہیم کا قصہ، رکوع نمبر 3 جو ہے آیت نمبر 23 سے لے کے آیت نمبر 30 تک ہے. اس میں حضرت ابراہیم کا قصہ کنٹینیو ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آگ سے حضرت ابراہیم کو، ہمیں معلوم ہے کہ آگ میں پھینکا گیا اور حضرت ابراہیم کے لیے آگ جو ہے گلزار بن گئی. اور کہتے ہیں کہ صرف وہ رسی جن سے حضرت ابراہیم کے ہاتھوں کو باندھا گیا تھا، جس فرعون کی طرف سے ظاہر وہ رسی تھی جس سے حضرت ابراہیم کے ہاتھ باندھے گئے تھے، صرف وہ رسی جل گئی. البتہ وہ پورا آگ تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی، نہ صرف ٹھنڈی ہوئی بلکہ گلزار ہو گئی، گل و گلزار ہو گئی. یہ آگ جو ہے دہکتی ہوئی آگ جو ہے گلستان بن گئی. اور پھر اس میں حضرت لوط کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ حضرت لوط کے زمانے میں، حضرت لوط حضرت ابراہیم کے زمانے میں کہہ لیجیے ہم عصر پیغمبر تھے، اور آپس میں حضرت ابراہیم اور حضرت لوط جو ہے رشتہ دار بھی تھے. اور حضرت لوط کو ایز اے، جیسے کہہ دیجیے کہ یعنی ایز اے میسنجر ایک قریے میں حضرت لوط کو حضرت ابراہیم نے بھیجا تھا اپنا نمائندہ بنا کے. اور حضرت لوط بذات خود بھی ظاہر نبی خدا ہیں. حضرت لوط کا تھوڑا سا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم کی باتوں کو کسی نے نہیں مانا مگر حضرت لوط نے.
پھر اس کے بعد جو حضرت ابراہیم نے جو یہ کارنامے سر انجام دیے، یعنی یہ پورا کہ آگ میں پھینکا جانا، اور اس پھینکے جانے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہر مقام پہ صرف توکل علی اللہ کرنا، صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کا انعام کیا تھا؟ اس کا انعام کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں دیں. کیا نعمتیں دیں؟ کہ اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے دیے، یعنی اولاد دی، کتاب دی، ان کی اولاد میں کتاب اور نبوت قرار دی. یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں پھر توریت اور انجیل اور قرآن شریف حضرت ابراہیم کی اولاد میں، حضرت ابراہیم کی اولاد میں کتاب اور نبوت قرار دی، اور دنیا میں بھی اجر، یعنی دنیا میں حضرت ابراہیم کو ظاہر ہے کہ جب پورا واقعہ ہوا تو حضرت ابراہیم کو دنیا میں بھی مقام ملا، اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم کا جو نام ہے وہ تمام مذاہب میں، تمام مذاہب دین ابراہیمی کہلاتے ہیں، جو کہ اہل کتاب کہہ لیں یا جو دین خدا ہے، دین الہی، دین ابراہیمی کہلاتے ہیں. یعنی چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے وہ جوڈزم ہو یا وہ اسلام ہو، یہ سب حضرت ابراہیم کے ڈسینڈنٹس ہیں. اچھا، تو حضرت ابراہیم کو اجر دیا. پھر اس کے بعد حضرت لوط کا واقعہ اس میں تھوڑا سا بیان کیا گیا اسی رکوع کے اندر، اور ان کے قوم کی گناہ کی بات کیا. ہم کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کی جو قوم تھی، دیکھیے اس کے اندر یہ آج کل کے زمانے کے مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت لوط کی قوم اس قبیح گناہ کے اندر ملوث تھی یا گرفتار تھی، جو آج کل کی زمانے کا بھی ایک المیہ ہے، وہ گناہ جو کہ حضرت لوط کی قوم کیا کرتی تھی. اور حضرت لوط نے اپنی قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی اور انہوں نے نہ سمجھا. لوط نے اسی رکوع کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ موجود ہے. آیت نمبر 30 کے اندر اگر آپ دیکھیں گے، کیا حضرت لوط نے دعا کی؟ قَالَ رَبِّ انصُرْنِی عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ. اور یہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں بھی یہ دعا کر سکتے ہیں کہ قَالَ رَبِّ انصُرْنِی، سورہ عنکبوت آیت نمبر 30، کہ اے اللہ میری مدد فرما مفسدین کی قوم کے خلاف، یا جو بھی یہ لوگ یہ قوم مفسد ہے اس کے خلاف میری مدد فرما. حضرت لوط کی دعا پر اس رکوع کا اختتام ہوتا ہے. اگلا رکوع جو ہے، اب دیکھیے ٹائم بڑی جلدی جلدی گزر رہا ہے، اب میں اور اس کو شارٹ کر کے آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گی. رکوع نمبر 4، آیت نمبر 31 سے 44 تک، 31 to 44. اس کے اندر حضرت ابراہیم کے پاس فرشتوں کا آنا بیان ہوا ہے کہ فرشتے آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم کے پاس آئے. اچھا یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم کو خوشخبری دی. اچھا، یہ فرشتے آئے تھے حضرت لوط کی قوم پر عذاب کرنے. تو یہاں پر تفسیر کا ایک پوائنٹ آتا ہے کہ خوشخبری کیا تھی، مطلب قوم پر عذاب ہونا ایک خوشخبری تو نہیں، خوشخبری نہیں کہا جا سکتا ایک نبی خدا کے لیے بہر طور. تو حضرت ابراہیم، یہ جو اس کا بس میں آپ کو اس کا وہ بتا دوں کہ کیا خوشخبری یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹے کی خوشخبری ملی، تو دیٹ از دا ون، حضرت اسحاق کی جو حضرت ابراہیم کو خوشخبری ملی اس کی بات ہو رہی ہے. اینڈ دین the angels kind of made a stopover at حضرت ابراہیم's place، کہ وہاں پہ آ کے انہیں خوشخبری دی بیٹے کی، اور پھر انہیں بتایا کہ اب ہم لوط کی قوم پر عذاب کے لیے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا کہ لیکن وہاں تو لوط بھی رہتے ہیں. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں، اور یقیناً لوط اور ان کے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے، مگر یہ کہ ان کی زوجہ جو پیچھے رہ جانے والوں میں. یعنی اس یہاں پر ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کی نبی کی اولاد ہونا، حضرت نوح کا بیٹا غرق ہوا طوفان نوح میں، کسی نبی کی بیوی ہونا یا زوجہ ہونا اس کی نجات کی دلیل نہیں ہے، کسی نبی کی اولاد ہونا اس کی نجات کی دلیل نہیں ہے. بار بار، ایک جگہ نہیں کئی جگہ یہ آیتیں آئی ہیں کہ بار بار فرشتوں نے کہا کہ ان کے ابراہیم، حضرت لوط، ان کی اولاد، ان کے بال بچے، البتہ ان کے جو ہے بیوی جو ہے وہ پیچھے رہ جانے والی ہے، اس پر وہی عذاب آ گیا جو قوم لوط پر عذاب آیا. اور پھر یہاں بتایا گیا کہ حضرت لوط پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا. یہ فرشتے گئے جو کہ عذاب لے کر گئے تھے، انہوں نے عذاب نازل کیا، اور وہ عذاب کیا تھا کہ قوم لوط کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، اور یہاں تک کہ تمام قوم لوط جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، جس میں لوط علیہ السلام کی زوجہ شامل تھی، اور حضرت لوط میں اپنے بچوں کے اس عذاب سے بچے رہے. اور پھر رہتی دنیا تک پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ لوط کی قوم پر جو اللہ نے عذاب نازل کیا وہ نشانی قائم رہے گی. اچھا، یہ بھی آج کی بھی آرکیولوجیکل ڈسکوری ہے کہ یہ جو سٹی ہے یہ ڈیڈ سی کے پاس سٹی ہے، ڈیڈ سی کے کنارے پہ سٹی ہے، جو کہ حضرت لوط کی قوم جہاں پہ رہتے تھے.
اور وہاں پہ ان کے آثار جو ہیں وہ اب پائے گئے. آپ چاہیں تو اسے گوگل کر سکتے ہیں. اس علاقے کا نام سوڈوم یا سدوم بتایا جاتا ہے. اس کو آپ یا حضرت لوط کی قوم کے حوالے سے آپ پیپل آف لاٹ LOT آپ سرچ کریں گے تو آپ کو وہ جگہ بھی ایگزیکٹلی میپ پہ ڈیڈ سی کے پاس آپ کو وہ نظر آئے گی اور وہاں پہ اس کے آثار ملے ہیں. اس کے بعد یہاں پر اسی رکوع کے اندر رکوع نمبر 4 کے اندر حضرت شعیب کی دعوت کہ انہوں نے کیسے اپنی قوم کو دعوت دی. جب ان کی قوم نے نہیں مانا اگین حضرت شعیب نے دعا کی اور پھر ان کے قوم کو زلزلے نے آ گھیرا, زلزلہ آیا اور ان کی قوم جو ہے ہلاک ہو گئی. تو یعنی بات ہو رہی ہے کہ اقوام جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, مسلسل احکام الہی کو, مسلسل دعوت الہی کو جھٹلاتے رہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ان اقوام پر نازل ہوا. پھر اس کے بعد عاد اور سمود. عاد جو ہے علیہ السلام کی قوم, سمود جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم. ان دونوں اقوام کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ بتایا گیا کہ شیطان نے کس طریقے سے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں اچھا بنا دیا. یعنی ہاؤ شیطان ورکس کے اگین کوئکلی میں گو اوور کروں گی کہ شیطان ہمیں مطمئن کرتا رہتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو, تم نے جو کیا بہت اچھا کیا. تو اسی طریقے سے دس از اے ڈینجرس تھنگ کہ انسان یہی سمجھتا رہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے خدا نخواستہ اور اس کے اندر بصیرت کی کمی ہے اور شیطان جو ہے اسے یہ ورغلاتا رہے کہ تم جو کر رہے ہو وہ صحیح کر رہے ہو. یہ جو ہے عاد اور سمود کے ساتھ یہی مسئلہ تھا, شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں زینت دے دی تھی. تو حضرت شعیب کی قوم ان پر زلزلہ آیا, حضرت ہود کی قوم عاد, حضرت صالح کی قوم سمود, پھر قارون, فرعون اور حامان. حامان کون تھا؟ حامان جو ہے فرعون کا ایڈوائزر تھا جو کہ سمجھیے آرکیٹیکچر میں اسے ہیلپ کرتا تھا. اور تو یہ قارون, فرعون اور حامان کا تذکرہ ہے. پھر ان سب کا تذکرہ کر کے پروردگار عالم نے کہا کہ ان سب کو ہم نے جو ہے ان سب پہ عذاب نازل کیا, کسی کو پانی میں غرق کیا, کسی کو زمین میں, ہمیں معلوم ہے قارون کو زمین میں دھسا دیا, کسی پر زلزلہ آیا, کسی کو ایک چیخ نے, آسمانی چیخ نے آ لیا. غرض یہ کہ ان اقوام پر جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعوت کو جھٹلایا اور زمین میں فساد پھیلایا, ان سب پر اللہ کا عذاب بہر طور نازل ہوا. پھر اس کے بعد اسی رکوع کے اندر آیت نمبر 42 کے اندر عنکبوت کی مثال, یعنی سورہ مبارکۃ العنکبوت جو اس سورہ کو کہا جاتا ہے وہ اسی آیت کے حوالے سے اس کو کہا جاتا ہے. آیت نمبر 41 کہ جو مشرکین ہیں ان کی مثال عنکبوت یعنی مکڑی کی مثال ہے کہ جو اپنے لیے, جو اپنے کام میں اللہ کے سوا کسی کو, اللہ کے غیر کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ اللہ کے سوا دوسرے لوگوں سے ڈرنا, دوسروں کے پریشر میں آ کے کام کرنا, یا خود اپنے ہوائے نفس کے تحت کام کرنا, یا دنیا کے پیچھے دوڑتے ہوئے کام کرنا. جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ سوائے اللہ کے حکم کو جھٹلاتے ہوئے دوسرے اللہ کے علاوہ چیزوں کو فالو کرتے ہیں, یا وہ شرک جلی ہو یعنی کہ اوپنلی کوئی جو ہے بت پرستی کرے, یا شرک خفی ہو یعنی کہہ تو رہا ہے کہ میں موحد ہوں, میں ایک اللہ کا ماننے والا ہوں, لیکن اس کے اعمال میں جو ہے حب دنیا نظر آ رہی ہے, اس کے اعمال میں خدا پرستی نہیں بلکہ دنیا پرستی نظر آ رہی ہے, اس کے اعمال میں خدا پرستی نہیں بلکہ نفس پرستی نظر آ رہی ہے, اس کے اعمال میں خدا پرستی نہیں مگر شہرت پرستی نظر آ رہی ہے. تو گویا ایسا انسان جو ہے وہ ایک مکڑی کی مانند ہے جو اپنے لحاظ سے تو بہت محنت کر کے گھر بنا رہا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مکڑی گھر بناتی ہے, مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے وہ تمام گھروں میں کمزور ترین گھر ہوتا ہے. یعنی ایک آپ جھاڑن سے آپ دیکھیں مکڑی کا گھر جو ہے وہ اڑ جاتا ہے, ہوا کا جھونکا چلتا ہے, مکڑی کا جو جالا ہے وہ اس کی تاب نہیں لا سکتا. آگ جو ہے فوری طور سے مکڑی کے جالے کو جلا کر ختم کر دیتی ہے. تو یہاں پر ان لوگوں کی مثال بیان کی گئی جو خدا کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. پھر اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیگر مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اچھا, یہاں پر رکوع نمبر 4 کا اختتام ہوا جس میں حضرت ابراہیم کا واقعہ ہمیں مل گیا, حضرت لوط کا واقعہ مل گیا, حضرت شعیب, حضرت صالح اور حضرت ہود کی اقوام, فرعون, حامان کا تذکرہ اور قارون کا تذکرہ, ان پر عذابوں کا تذکرہ, عنکبوت کے حوالے سے ہمیں آیت ملی. کتنا سارا اس کے اندر یعنی مٹیریل ہے جس پہ ہم بہت تفکر کر سکتے ہیں, لیکن یہ پوائنٹس بھی اگر ہمارے ذہن میں رہے تو انشاءاللہ یہ دس ول بی لائک کائنڈ آف اے بگننگ انشاءاللہ ٹو انڈرسٹینڈ مور ڈیپتھ اینڈ ڈیٹیلز اباؤٹ دس سورہ انشاءاللہ. بہت انٹرسٹنگ اس کی تفسیر ضرور انشاءاللہ, اس کو موقع ملے تو اس کی ڈیٹیل ضرور دیکھیے گا. اچھا, 5واں رکوع, بہت ہمارے پاس کم ٹائم رہ گیا ہے
اور مجھے ابھی 5واں 6واں اور 7واں رکوع 3 رکوع کرنے، تو میں بہت کوئکلی آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ 5ویں رکوع کے اندر ایک تو وہ ہے کہ قرآن کا، تو قرآن کی تلاوت کا حکم اور نماز کو قائم کرنے کا حکم، اور یہ کہ نماز جو ہے وہ برائیوں سے، فحشا اور منکر سے انسان کو روکتی ہے۔ اس میں ایک جملہ میں یہ کہتی چلوں، بس جو تفسیر میں آپ جائیں گے کہ انسان کو کیسے پتہ چلے کہ اس کی نماز قبول ہو رہی ہے نہیں، وہ اپنے اعمال کی طرف نگاہ کرے۔ اگر ان بٹوین نماز وہ دوبارہ سے گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس کا مطلب اس کی نماز جو ہے وہ عرش الہی تک پہنچ نہیں پا رہی، عرش الہی تک رسائی نہیں حاصل کر پا رہی، کیونکہ نماز جو پڑھے گا وہ لا محالہ برائیوں سے خود بخود رکا رہے گا، کیونکہ بلذکر اللہ اکبر، یہ آیت قرآنی ہے کہ کیونکہ اللہ کا ذکر، اللہ کی ریممبرنس جو ہے وہ سب سے اہم، سب سے بڑی ہے۔ تو نماز جو ہے گویا ایک طریقہ ہے ذکر الہی کا، اللہ کو یاد کرنے کا، اور جس انسان کو اللہ یاد رہتا ہے تو وہ انسان جو ہے گناہ کی طرف پھر وہ پیش رفت نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور اہم، دیکھیے اس سورہ کے اندر اتنے پیغامات ہیں، اسی رکوع کے اندر ایک یہ پیغام بھی ہے کہ جب ہم ڈسکشن کریں یا مجادلہ کریں یا ڈیبیٹ کریں اہل کتاب کے ساتھ، تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ڈیبیٹ کریں تو بہت احسن طریقے سے، یعنی ادب آداب کے ساتھ۔ اچھا، ایکسیپشن ایک دی ہوئی ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی دوسرا ہی تلوار لے کے کھڑا ہو جائے اور آپ ادب آداب میں رہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی تلوار کھینچ لے تو پھر ظاہر ہے کہ اسلام ہمیں سیلف ڈیفینس کی جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے۔ البتہ یہ کہ جنرلی اسپیکنگ کامن، یہ بھی ہمیں یہ آیت قرآنی میں ملتا ہے کہ آپ کیسے بات کریں، کامن گراؤنڈز ڈھونڈیں، کہ مثلا کرسچن سے اگر ہم بات کرنے جائیں تو ہم بات کریں کہ آپ کا اور ہمارا، آپ بھی اسی خدا کو ماننے والے ہیں، ہم بھی اسی خدا کو ماننے والے ہیں، آپ بھی حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں، ہم بھی حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں، آپ بھی بیوی مریم کو بہت پاک و پاکیزہ اور بہت یعنی ان کا مقام آپ کے مذہب میں بہت بلند ہے، ہمارے یہاں تو قرآن میں پورا ایک سورہ جو ہے وہ اس کا نام جو ہے حضرت مریم کے نام پہ ہے۔ تو کامن گراؤنڈز کو ڈھونڈ کر احسن طریقے سے جو ہے وہ ڈیبیٹ کی جائے، احسن طریقے سے مناظرہ کیا جائے، یہ ہمیں یہ آیت اس سورہ عنکبوت میں ملتی ہے رکوع نمبر 5 کے اندر۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور اہم آیت جو اسی سورہ کے اندر، اس رکوع کے اندر ملتی ہے کہ ہم نے پہلے سے یعنی یہ بتایا گیا کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مکتب نہیں گئے، کسی اسکول نہیں گئے، یہ ہمیں معلوم ہے، اور یہ بتایا گیا کہ اگر تم کسی مکتب جاتے، کسی درسگاہ جاتے، تو پھر یقیناً لوگ جو ہیں وہ تم پر شک کرنے لگتے، لہٰذا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم یہ کہہ رہے ہیں اگر تم مکتب کسی جاتے تو یہ لوگ شک کرنے لگتے کہ تم تو یہ جو سیکھ پڑھ کے آئے ہو اسی کو تم نے کتاب کی شکل میں قرآن ہمارے سامنے پیش کر دیا، تو تم کسی مکتب نہیں گئے، کسی استاد نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا پڑھایا۔ پھر بتایا گیا کہ ظالموں کے علاوہ کوئی آیات الہی سے انکار نہیں کرتا، اور پھر معجزات بھی یہاں اہل بیت کا تذکرہ ہے کہ جو روشن قرآن کی روشن آیات ہیں وہ کچھ لوگوں کے، کچھ خاص لوگوں کے سینوں میں پروردگار عالم نے قرار دی ہے، وہ علم جو ہے کچھ خاص لوگوں کے، یہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے بھی خصوصی اشارہ ہے، اور عمومی طور سے ہر وہ انسان جو کہ اپنی جد و جہد سے راہ ہدایت کو حاصل کر لے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کرے۔ پھر ایک اور اہم اس کے اندر پوائنٹ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے تقاضا کرتے تھے معجزات کا، یعنی کبھی کہتے تھے کہ آپ سونے کا محل بنا دیں، کبھی یہاں سے نہر جاری کر دیں، تو رسول کریم ان سے کہتے تھے کہ یہ جو معجزے ہیں یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا، یہ معجزے جو ہے اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، اور یہ پورا ایک فلسفہ ہے معجزے کا کہ معجزہ جو ہے یقیناً نبی کے جو ہے وہ ذات سے معجزات صادر ہوتے ہیں، البتہ وہ سب کے سب حکم الہی ہوتا ہے، اور وہ آن ڈیمانڈ نہیں ہوتا، ورنہ تو ایک انسان جسے کہتے ہیں بازیچہ اطفال بن جائے، یعنی ایک کھیل تماشا بن جائے کہ انسان جو ہے بس لوگ کہیں اب یہ کر دیجئے، اب وہ کر دیجئے، جیسے کوئی میجیشین کوئی کرتب دکھا رہا ہے، ایسے کوئی کرتب نبی نہیں دکھاتا، مگر یہ کہ جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ معلوم ہوتا ہے، علم الہی میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہاں پر جب معجزہ ہوگا تو بہت سارے لوگوں کے اندر جو کہ بالکل ایک جسے کہتے ہیں نا ایج پر ہیں، کہ ان کو ایک نشانی ملے، ایک آیت نظر آئے اور وہ فوراً ایمان کی طرف جو ہے وہ رغبت حاصل کریں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، تو لہٰذا جب بھی معجزہ ہوگا تو وہ مصلحت اور حکمت کے تحت ہوگا۔ یہاں پر رسول اللہ نے واضح کیا کہ معجزات جو ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، I cannot do an on demand show کہ معجزے جو ہیں میں آپ کا محل بنا دیں، میں محل بنا دوں، آپ کہیں نہر جاری کر دیں، میں نہر، ایسا نہیں ہوگا کیا۔ اور پھر رسول خدا نے یہ قرآن کریم نے کہا کہ ان سے کہا کہ کیا
تو قرآن تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ Do you need anything more than Quran? In itself Quran is a miracle. اور یہ خود اس بات کے جو اہل مکہ تھے، جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، وہ جب قرآن کریم کو سنتے تھے تو وہ خود اس کے معتقد تھے کہ ایسا کلام، یہ کلام جو ہے وہ کہتے تھے، جو ان کا ولید بن مغیرہ، جو کہ یعنی مغیرہ وہ اس کا اس زمانے کا بہت انفلوئنشل آدمی تھا، اور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس کا بہت اثر رسوخ والا ایک انسان تھا. اس نے جب قرآن کو سنا تو اس نے کہا کہ یہ ایسا کلام ہے جس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان تک پہنچی ہوئی اور جس کی جڑیں جو ہے زمین کی گہرائیوں میں موجود ہیں، اور یہ یقیناً یہ کلام جو ہے یہ انسانی کلام نہیں ہے. تو یعنی اور وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے جب یہ رسول قرآن کی تلاوت کریں یا مسلمان جب قرآن کی تلاوت کریں تو اپنی کانوں میں انگلیوں کو ٹھوس لیا کرو، کیونکہ یہ قرآن پڑھا جائے گا، تم سنو گے تو یہ تمہارے دل پر اثر کرے گا. تو رسول اللہ سے جب لوگ معجزہ طلب کرتے تھے تو کہا کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ قرآن ایز اے معجزہ، ایز اے میریکل تمہارے درمیان موجود ہے؟ اور بے شک قرآن ذکر بھی ہے اور رحمت بھی ہے، یعنی قرآن کے اندر وہ دستور العمل موجود ہے کہ جو اور وہ اس کے اندر معجزات موجود ہیں کہ انسانیت کے لیے ایک رحمت ہے. رکو نمبر 6 پر آتے ہیں، جو آیت نمبر 52 to 63. اس میں یہ کہ اللہ جو ہے وہ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گواہی کے لیے، آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ لوگ جو ہیں عذاب میں جلدی کرتے ہیں، اس کی پوری مصلحت یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ کیوں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ اگر واقعتاً لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عذاب آنے والا ہے اور کل ہے، اور لوگ عذاب کے ایکچولی آثار دیکھ لیں تو فوراً سے توبہ کر لیں. تو لہٰذا عذاب کے بارے میں ایک ڈیفینٹ ٹائم نہ دینا، یا جیسے ہمیں نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی، تو یہ انسان کے لیے تربیتی لحاظ سے بہت ایک اہم چیز ہے کہ اس سے انسان جو ہے وہ ٹرین ہو سکتا ہے. البتہ پھر تو ایک طرح کا جبر ہو جائے، اگر معلوم ہو جائے کہ عذاب سامنے کھڑا ہوا ہے، ایک مصیبت سامنے کھڑی ہے، اس سے بچنے کے لیے انسان فوراً کہے گا ہاں. جیسے فرعون بھی جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لے آیا، لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا کسی کام کا نہیں تھا. پھر اس میں بتایا گیا کہ جہنم جو ہے وہ کافر اتنی، یعنی جہنم جو ہے اس نے کافروں کو گھیرا ہوا ہے. وہ دنیاوی لحاظ سے بھی جن پر ذہنی تکالیف میں اور پریشانی میں مبتلا ہے وہ ان کے لیے جہنم ہے، اور اخروی جہنم تو اتنی واضح اور روشن ہے کہ وہ گویا ایسا ہی ہے کہ جہنم نے کافروں کو گھیرا ہوا ہے. ایز آف ناؤ تم جس چیز کی بار بار کہتے ہو کہ کب عذاب آئے گا، اس عذاب نے تو تمہیں آلریڈی گھیرا ہوا ہے اور وہ سر سے پاؤں تک تمہیں ڈھک لے گا. پھر ایک اور بات، اہم پیغام رکوع نمبر 6 میں اسی میں یہی ہے کہ زمین جو ہے وہ وسیع، اگر انسان کسی ایسی جگہ پر موجود ہو جہاں پر اسے اللہ کی، کیونکہ ہمارا جو مقصد خلقت ہے وہ عبادت الہی ہے، تو لہٰذا اگر کسی ایسی جگہ پر انسان موجود ہو جہاں پر اسے عبادت میں جو ہے وہ یعنی رکاوٹ ہو، تو پھر یہاں پہ بتایا گیا کہ زمین جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع بنائی ہے، آپ اس جگہ کو چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے جائیے. اچھا، اس میں بھی ہمارے ذہن میں بہت سارے سوال آئیں گے. سورہ نساء کی آیت نمبر 100 کے اندر بھی اس حوالے سے گفتگو کی گئی ہے کہ اگر جہاں پر انسان کو عبادت میں جو ہے وہ دشواری ہو یا اسے وہاں پہ پرابلمز ہو یا رکاوٹ ہو تو وہاں سے وہ انسان اس جگہ کو چھوڑ دے. اور بے شک ہر انسان کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا تو ہے ہی، اور نیکیوں کی جزا ہے. اور اس میں صبر اور توکل کی جو ہے وہ اہمیت کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا کیا کام ہے. کہ ہو سکتا ہے ممکن ہے تم ہجرت کرو، تو جہاں پر تم ہجرت کرو، جہاں موو کرو وہاں پہ تکالیف ہوں، لیکن تمہارے لیے جو کامیابی کے کیز ہیں، کامیابی کی کنجیاں ہیں، وہ تمہارا صبر اور تمہارا توکل، یعنی پیشنٹلی آگے بڑھتے رہو اور صرف اللہ پر توکل کرو. کیونکہ کوئی اپنا رزق جو ہے، سارے جاندار اپنا رزق اپنے کاندھوں پر لیے نہیں پھرتے. ایوری ڈے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو رزق دیتا ہے، اور وہ رازق ہے، بہترین رزق دینے والا ہے، وہ ہمارا رب ہے. لہٰذا تم اس چیز کی پرواہ نہیں کرو، تم اپنا کام جو تم سے طلب کیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اور عبودیت، وہ کہاں پہ فیسلیٹیٹ ہوگی؟ اس جگہ کو، اتنی وسیع زمین ہے، اس جگہ کو تلاش کرو جہاں پر تمہارے لیے عبادت سہل اور آسان ہو، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہو. پھر اس میں بتایا گیا کہ اگر تم ان سے پوچھو جو کہ کفار ہیں، اگین اس کے اندر ہمارے تھوڑے سے اگین ڈیٹیل ایک گفتگو ہے، لیکن بتایا گیا کہ تم مشرکین سے بھی اگر پوچھو نا کہ یہ زمین اور آسمان جو بت کو پوجنے والے ہیں ان سے بھی جب پوچھو گے، ان سائڈ دے نو کہ دیر از ون گاڈ.
بس یہ کہ انہوں نے بدھ کو ایک وسیلہ ان رانگ وے بنایا، وہ بھی ایک ڈسکشن ہے ناظرین. انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ ہیو ٹائم کہ میں ایک ایک چیز کو آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن یہ کہ اگر تم مشرکین سے بھی پوچھو کہ دنیا کو کس نے بنایا تو وہ کہیں گے اللہ نے. اگر تم ان سے پوچھو سورج اور چاند کا نظام جو ہے یہ کس نے بنایا، کس نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا، وہ کہیں گے اللہ نے. پھر آسمان سے پوچھو آسمان سے پانی کس نے برسایا، وہ کہیں گے اللہ نے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخری رکوع جو اختتام کی طرف اب ہم آ رہے الحمدللہ رب العالمین کے انشاءاللہ ہم اس کو فنش کر لیں گے، کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ لہو و لعب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اگر تم سمجھو تو دنیا کی زندگی تو صرف لہو و لعب ہے، اور ریئلی جو ہمیشہ رہنے والی حیات ہے، واقعتاً جو زندگی ہے وہ دار آخرت ہے. پھر ایک یہ بتایا گیا کہ جب انسان کشتی میں سوار ہوتا ہے اور بھنور میں پھنستا ہے، طوفان میں پھنستا ہے، فوراً دعا کرنے لگتا ہے. یہ سب اشارے کیے گئے ہیں کہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے، جب وہ مشکل سے اللہ تعالیٰ اسے کشتی کو کنارے لگا دیتا ہے تو پھر انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ ہمارے لیے آج کے حساب سے بھی یاد کرنے کی چیزیں ہیں کہ اس وقت جو یہ پورے دنیا میں یہ پینڈیمک کی سچویشن آئی ہوئی ہے تو ہم اتنی دعائیں کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم قریب ہونے کی کوشش کریں. ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ انشاءاللہ جب ہمیں اس پریشانی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نکال لے گا، still we have to continue to associate with Allah or connect with Allah subhanahu wa ta'ala the same way as we are doing now while we are going through this آزمائش. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں صرف یہ دلیلیں دو اور انہیں خود جلد، یعنی قیامت کہتے ہیں نا، قیامت قرآن کریم بھی یہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ اعلان کرا ہے کہ انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ جو یہ جس قیامت کا انکار کرتے ہیں اور یہ انکار کرنے والے ہیں، وہ قیامت جلد آئے گی، جلد ان کو سب معلوم ہو جائے گا کہ حق کیا اور حقیقت کیا ہے. پھر ایک اور دوبارہ اس بات پہ وہاں مشرکین مکہ یہ بھی بہانہ کرتے تھے کہ ہم اس لیے ایمان نہیں لاتے کیونکہ اگر ہم ایمان لے آئے تو جو کافر ہیں وہ ہمارے ایمان لانے پر ہمیں ایذا دیں گے، تکلیف دیں گے، ہمیں مار ڈالیں گے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولم یروا انا جعلنا حرما، کہ کیا حرم کو یعنی مکے کو تمہارے لیے اللہ نے، جو ایک فتنے فساد والی قوم تھی اس کے درمیان حرم مکہ کو اللہ نے کیا ایک امن کی جگہ قرار نہیں دیا؟ کیا تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طریقے سے اللہ نے ایک امن کی جگہ ایک جگہ کو قرار دیا؟ تو لہٰذا اس بات کا یقین رکھو کہ اگر تم یہ بہانے بازی ہے فقط تمہاری کہ ہم ایمان لے آئے تو لوگ ہمیں ایذا پہنچائیں گے، ہمیں تکلیف دیں گے، البتہ اللہ کا اصول تو یہ کہ امن دینے والا، سلامتی دینے والا تو فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. تو جس طریقے سے کعبے کو اور اطراف کعبہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امن کی جگہ قرار دیا، لہٰذا تمہارے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی امن کا ضامن ہے، تو لہٰذا یہ بہانہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر اب اس میں پھر یہ ہے کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے. اس میں دیکھیے کتنا ہمیں بار بار اس چیز کی ہمیں ریپیٹڈلی اس بات کو ہمیں بتایا گیا ہے کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور عنکبوت سے ہی ہمیں ذہن میں سب آ جائے کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. یعنی وہ یہ جملے کو ہم یاد رکھیں، خود پرستی نہیں خدا پرستی، نفس پرستی نہیں خدا پرستی، دنیا پرستی نہیں خدا پرستی، ہوس پرستی نہیں خدا پرستی، شہرت پرستی نہیں خدا پرستی. کیونکہ جہاں پہ ہم نے یہ ساری جو پرستشیں ہیں، یہ ساری جو عبادتیں ہیں، یہ شرک خفی ہے جو ہمارے اندر بستا ہے جب ہم خدا کی اطاعت کو چھوڑ کر اس کی معصیت میں داخل ہو جاتے ہیں. حدود خدا کی ہم جو ہے احترام نہیں کرتے، حدود خدا کو توڑتے ہیں، ہم حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. کیونکہ ہم دراصل پرستش اپنے نفس کی کر رہے ہوتے ہیں، دراصل عبادت ہم اپنی خواہشات کی کر رہے ہوتے ہیں، دراصل عبادت جو ہم دنیاوی چیزوں کی کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر کیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. پھر آخری اس کی آیت جو بہت خوبصورت، اور اس پر ہم اپنی انشاءاللہ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پروردگار عالم کا شکر کہ اس آیت کی ہمیں پروردگار عالم توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں.
آیت کیا ہے؟ بہت خوبصورت کنیکٹ ہو رہی ہے. شروع میں آزمائش کا تذکرہ تھا کہ صاحبان ایمان کو کی آزمائش کی جائے گی. آخری آیت کہہ رہی ہے جاہدوا والذین جاہدوا، جن لوگوں نے جہاد کیا. اب سے جہاد ہر طرح کا آ گیا کہ محنت، جہاد کا مطلب ہے جہاد یعنی کوشش. جس نے کوشش کی، اب چاہے وہ کوشش میدان جنگ میں ہو، چاہے وہ اپنے نفس کے حوالے سے ہو، یعنی چاہے وہ جہاد اکبر ہو، چاہے وہ جہاد اصغر ہو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جس نے ہمارے لیے جہاد کیا، جس نے اللہ کی راہ میں کوشش کی، جس نے اللہ کی راہ میں جد و جہد کی، لنہدینہم، یقیناً ہم ان کی ہدایت کریں گے. اور پھر وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. آخری آیت میں جو تفسیر کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پیغام، کہ دو چیزیں جو انسان کی یہاں پہ بات ہوئی، ان دار الاخرۃ لہی الحیوان، if we are looking at the realm that is there forever، دار الاخرہ، رائٹ، ہمارا بلیف یہی ہے. تو ہمیں دو چیزیں دار الاخرہ میں کامیابی کی ضمانت دیں گی. نمبر 1 جہاد، نمبر 2 اخلاص. یعنی اگر جہاد ہوگا یعنی کوشش ہوگی، مگر اس کے اندر خلوص نہیں ہوگا. کوشش تو کر رہے ہیں اپیرنٹلی، لیکن ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہوگا. انسان کا جو اعمال کا وزن کیا جائے گا، اس کی نیت کے بیس پہ کیا جائے گا. کیونکہ یہی نیت جو ایک وہی نماز جو کہ عبادت سمجھی جاتی ہے، اور عبادت ہے، سمجھی نہیں، عبادت ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے دیا. البتہ وہی نماز اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی کیا کہ دنیا پرستی کے لیے کی جائے، تو پھر انسان گویا ریاکار، وہی نماز بجائے ثواب کے انسان کے لیے عذاب کا باعث بن جاتی ہے، اور وہی نماز جو ہے لوگوں کے منہ پر مار دی جائے گی. تو لہٰذا جد و جہد اور اس کے ساتھ خلوص. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت جو ہے، ناظرین یہ بھی ایک بہت لمبا ٹاپک ہے اور اس پر ہم کبھی بات کریں گے. ہدایت جو ہے، ہمارا کام کوشش ہے، اور جتنا ہم کوشش کرتے جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اتنی زیادہ ہدایت کرتا جائے گا، اتنی زیادہ ہدایت کرتا جائے گا، اتنی ہماری مدد کرتا جائے گا. آخری جملہ اس سورہ کا یہ ہے ان اللہ وان اللہ لمع اللہ تعالیٰ یقیناً. جب لام کے اوپر فتحہ آتا ہے اس کا مطلب ہے یقیناً. انا کا مطلب بے شک، یعنی ڈبل تاکید ہے شاید کے نام. ان اللہ لمع المحسنین، یقیناً بے شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ لمع المحسنین، جو نیکوکار ہیں، جو نیک کام کرنے والے ہیں. ناظرین اس کے ساتھ الحمدللہ پروردگار عالم کا شکر ادا کرتی ہوں بہت زیادہ کہ اس نے توفیق دی کہ آج سورہ مبارکۃ العنکبوت کو جو ہے رکو وائز آپ کے سامنے کم از کم ٹاپکس کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ سورہ عنکبوت کے کنٹینٹس ایکچولی ہیں کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں، اور کوشش کیجیے گا انشاءاللہ کہ اس کو ایک دفعہ اب آپ ہوپفلی جب آپ ریسائٹ کریں گے، جب اس کا ترجمہ پڑھیں گے، تو شاید تھوڑا سا اور زیادہ یہ ذہن میں جو ہے وہ محفوظ ہو. اور جب انشاءاللہ اس کو شب قدر میں پروردگار عالم ہمیں توفیق دے، شب قدر میں جب اس کی تلاوت کریں گے تو اس کا ثواب بھی ایک الگ نوعیت کا ہوگا، اور اس کو پڑھنے کا لطف جو ہے وہ بھی ایک الگ نوعیت کا ہوگا انشاءاللہ. پروردگار عالم ہم سب کی جو اعمال صالح ہیں انشاءاللہ، جو بھی ہم کوشش کرتے ہیں، جو بھی یہاں پہ پروردگار عالم نے کہا وجاہدوا فینا سبلنا، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اے پروردگار، اے رب العالمین، ہماری چھوٹی سی، بہت چھوٹی سی یہ کوشش ہے جو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے عمل تیری خدمت میں پیش کرتے ہیں، جو بے وقت عمل ہیں، کیونکہ ہم خود ضعیف ہیں، مسکین ہیں، ہم کسی قابل نہیں ہیں، مگر تو بخشنے والا ہے، مگر تو بہت کم کو قبول کرتا ہے اور کثیر کو معاف کرتا ہے. تو بس تو ہمارے کثیر گناہوں کو معاف فرما، اور جو قلیل ترین عمل جو ہم پیش کرتے ہیں تیری بارگاہ میں، انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ، اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. آپ سب کے لیے ہم سب کی بہت زیادہ دعائیں. پروردگار عالم تمام مومنین مومنات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ. تمام مومنین مومنات کے گناہ بخشے جائیں انشاءاللہ، اور تمام اعمال صالح اور عبادات انشاءاللہ بارگاہ رب العزت میں قبول ہوں انشاءاللہ. اجازت چاہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.